السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عالیہ خان اور آپ یوٹیوب چینل عالیہ خان آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جس طرح سے پچھلے کچھ دنوں سے مسئلہ فلسطین چل رہا تھا اور اسرائیل نے وہاں پر مظالم کی انتہا کر دی ہے، اور اب کچھ 2-3 دن سے جو ہے وہاں پر جنگ بندی کے جو ہے احکامات بھی ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنا اہم کردار بھی ادا کیا ہے، جتنے بھی مسلم ممالک تھے وہ جس حد تک کوشش کر سکتے تھے کر لی۔ لیکن یہ ہے کہ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کا بیسکلی تنازع کیا ہے، اور اس میں اقوام متحدہ کا کیا کردار ہے، کہ جس طرح سے ہم سب کہتے ہیں کہ جی اقوام متحدہ کچھ نہیں کر رہا، لوگوں کو بولنا چاہیے، مسلم ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب کے پاس۔ یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بھی ہیں۔ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ السلام علیکم جی۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور خاص طور پر آپ نے میرے دیکھنے والوں کے لیے اس ایک اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے وقت نکالا، کیونکہ آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تو اس ٹاپک پہ ہمارا بات کرنا بہت ضروری تھا۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے کیا حالات ہیں، تو تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے کہ فلسطین کا جو ہے اور اسرائیل کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین کی لڑائی وہاں کے مسلمانوں کی لڑائی ہے، بیت القدس کی لڑائی ہے، اٹ از ون آف دا سیگمنٹ۔ اس میں سے ایک فیکٹر اس میں آتا ہے، یہ اس سے بھی پہلے کی لڑائی ہے جبکہ وہاں کے فلسطین باسی بسنے والے، اور ویسی ہے جیسے ہمارے خطے کے اندر کشمیر کی ہے۔ اینڈ ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ، یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جیسے پورٹری کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی اور یہودیوں کی لڑائی ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ جو بسنے والے فلسطینی ہیں، وہاں پہ جو ان کے فریڈم فائٹرز ہیں، ان میں کرسچنز ہیں، اور بہت سے ایسے ان کے سیگمنٹس ہیں جن کا مذہب جو ہے وہ عیسائیت ہے، اور وہاں پہ ایسے بھی ہیں جن کا مذہب جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ماننے والے ہیں۔ تو فلسطین کی لڑائی کو یا فلسطین کی جد و جہد کو، لڑائی کہنا بھی میں سمجھتا ہوں یہ بہتر نہ ہوگا، فلسطین کی جد و جہد جو ہے یہ مذہب سے اوپر ہٹ کے ہے۔ فلسطین کی جد و جہد وہاں کی سرزمین کے ساتھ جڑی ہے، وہاں کے باسیوں کا ہے۔ 1948 کے اندر جب وہاں پہ یہ یہودیوں کو بسا دیا گیا، اسرائیلیوں کو، اور ہر شخص جانتا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کی، اٹ از ناٹ دا یہودی، یہ صہیونیت جو ہے یہ اس کے ساتھ ہے کہ جو ان کا جبر، انسانیت کے جبر کے ساتھ، انسانیت کی تذلیل کے ساتھ، اور انسانی حقوق کی جو پاسداری ہونی چاہیے اور انسانی حقوق کو وہاں پہ جو روندا جاتا ہے، اس صہیونیت کے خلاف ہے۔ اب انفارچونیٹلی چونکہ میجورٹی وہ مذہب کے اعتبار سے وہ یہودی ہیں، اور پوری دنیا سے لا کے وہاں پہ بسائے گئے ہیں۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو رہی تھی تو سیکنڈ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد آئی ایم شیور کہ آپ کے ناظرین جانتے ہوں گے کہ بہت سے دنیا کے اندر ممالک بنے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہودیوں کو کہاں بسایا جائے۔ یہودیوں کو بسانے کے لیے انہوں نے پہلے سوچا کہ افریقہ کے خطے میں بسا دیں، پھر ان کا کنسنسس ہوا کہ نہیں، ہم نے یہاں اس سرزمین فلسطین کے اوپر کرنا ہے۔ اس سے یہ جد و جہد تھی، پھر تیزی کے ساتھ آگے بڑھی، اور وہاں کے رائٹس کی خاطر ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر جو ہوا، اور پھر جب یہ 50s کے اندر آ کے جب یہ بات چیت کے ذریعے نہ بنی، 60s میں آ کے دین اس نے ملیٹنٹ اسٹرگل کا ایک حصہ وہ بن گئی۔ ملیٹنٹ اسٹرگل پھر وہی، اور ہم لوگ پاکستان کے اندر سارے جانتے ہیں کہ الفتح، جارج حبش وہاں پہ بہت مطلب فریڈم فائٹر، ایک بہت بڑے فریڈم فائٹر جارج حبش تھے۔ الفتح کے لیے یاسر عرفات جو تھے، ان کا بہت بڑا نام ہے۔ پھر لیلا جو ہیں، ایک پہلی خاتون جس نے کہ سب سے پہلے اس آزادی کی خاطر ایک طیارہ جو تھا اس کو ہائی جیک کیا، وہ وہاں پہ چلی۔ زرقا جگہ کے لیے جو ہوئی تھی وہ والے ہم جانتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی جانتے ہیں کہ بلیک سپٹمبر کے نام سے جارڈن کے اندر چونکہ فلسطینیوں کو ایویکویٹ کر کے اور وہاں پہ بسایا، اور پھر وہاں پہ جو تضادات بنے، اور پاکستان کے ایک ہمارے جنرل صاحب وہاں پہ تھے، تو جنرل صاحب نے جو وہاں پہ فلسطینی جو تھے وہاں باسے ہوئے اور ان کی ایک اسٹیٹ وہاں قائم کرنا چاہتے تھی، وہ ہمارا دنیا کے اندر اور فلسطین کے اندر کوئی نیک نامی والا نام نہیں ہے، چونکہ وہ فلسطینیوں کو قتل کرنے والے وہ بھی انفارچونیٹلی پاکستان کے ایک جنرل تھے جو وہاں پہ اس وقت ایز اے بریگیڈیئر کمانڈ کر رہے تھے۔ تو یہ فلسطین کا مسئلے کو ہم صرف مذہبی تناظر کے اندر نہیں ہے، یہ خطے کا جو ہے جغرافیکل اور وہاں کے باسیوں کے رائٹس کی بات ہے، فلسطینیوں کے رائٹس کی بات ہے۔ تو فلسطینیوں کے رائٹس الحمدللہ وہاں پہ بیت القدس جو ہے، اور
سب ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے اندر ہم نے بیت القدس کو فتح کیا، اور یہ بشارت تھی کہ وہ بندہ جو وہاں پہ کرے گا اس کے لیے بہت بڑے درجہ جات رکھے جاتے ہیں۔ خالد بن ولید وہاں پہ مطلب سالار تھے جنہوں نے اس کو فتح کیا تھا بیت القدس کو، اور ہمارے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ کرسچنس کے لیے بھی مطلب مقدس جگہ ہے، یہودیوں کے لیے بھی مقدس جگہ ہے۔ تو اس کی ایمیکیبلی یہ جو امپاورمنٹ اور ایک چیز ہتھیانے کی خاطر جو کردار ہے وہ سرٹنلی وہاں پہ اچھا نہیں ہو۔ اور عالمی طور پہ آپ نے بالکل درست کہا کہ میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے حوالے سے، اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن صرف یہی نہیں ہے کہ ہم بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، پریونشن کے لیے بات کرتے ہیں، ہمارے نزدیک پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے اندر یہ بھی بنیادی نقطہ ہے کہ عالمی اقوام کے اندر، پاکستان کے اندر اور دنیا میں کہیں پہ بھی ناانصافی اور ظلم ہو، بربریت ہو، اس کے خلاف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کانسٹیٹیوشنل بھی کرتی ہے۔ اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں بحیثیت انسان ہونے کے ناطے، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے، پنجاب کا ایک باسی ہونے کے ناطے سے، انسانیت ہم سب پہ فرض ہے۔ اور انسانیت کے حوالے سے جو آج صہیونی قوت نے، صہیونیت نے جو وہاں پہ بربریت جو وہاں برپا کی ہے، اس کو ہم نے ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بھی کنڈیم کیا، اور میں ایز اے سرٹنلی اس کے ساتھ ہوں، اور تمام انسان دوست تنظیموں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور جو اپنے تائیں یہ کہا جاتا ہے جی وہاں پہ حملے کر لیں گے، یہ میرا ان میں سے ماننا ہے جو کہ انسانیت کے ناطے سے ہیں، اور ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور اپنے تائیں جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں اب پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے لیے کہ جب یہ ہم نے دن منایا ان کے ساتھ اتحاد یونٹی کے لیے اس جمعے کو، مطلب جو کہ 21 مئی کو، 21 مئی کی خاطر ہم نے، اور اتفاق سے 21 مئی یہ وہ دن ہے جب کہ ہمارے پاکستان اور چائنا کے بھی جو ہے سفارتی تعلقات، اس کے ساتھ 70 سالہ وہ ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ پی ایم اے کے اندر لاہور کے اندر ہم نے ایک چائنیز ڈیلیگیشن کو مدعو کیا جو کہ یہاں پہ پاکستان میں آلدو بیسڈ ہے، لیکن میڈیکل ایسوسی ایشنز کے ساتھ وہ تعاون رکھتے ہیں۔ ہم ود دی چائنیز میڈیکل ایسوسی ایشن ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بہت قریبی روابط رکھتے ہیں۔ کل ہمارے ساتھ جب ہمارے چائنیز دوست آئے یہاں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے دفتر فیروز پور اور لاہور کے اوپر آ کے، تو ہم نے چائنیز کے ساتھ اس کو تو سیلیبریٹ کیا ہی کیا، ساتھ ہم نے مشترکہ طور پہ کنڈیم کیا اس صہیونی امر کو جو کہ وہاں فلسطین کے اندر وہ ظلم اور بربریت کر رہے ہیں۔ مطلب کتنے ظلم کی بات ہے، وہ معصوم بچے جو کہ جہاں پہ بمباری کی اور بربریت وہاں پہ برپا کی۔ آج میں آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین تک یہ کہ بہت اچھا ہوا جو یو این او کے اندر یہ آیا، جنرل اسمبلی نے کیا، امریکہ نے مطلب قدرے دیر کے ساتھ کیا، اسلامی ممالک کیا کردار ادا کرتے ہیں، وہ ایک مطلب ایک ادر سے ڈیبیٹ بن جاتی ہے، لیکن آئی اپریشیٹ ود دا ایفرٹس آف دا جنرل اسمبلی آف یو این او۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ الٹیمیٹلی وزڈم جو ہے، لاجک ہے، اسی نے ہی پریویل کرنا ہے۔ کوئی جبر کسی کو جا کے وہ محکوم نہیں کر سکتا، یہ وقت ہو سکتا ہے، اور کہتے ہیں نا رات جتنی گہری ہوتی جائے گی اتنا ہی سویرا قریب آتا جائے گا، تو انشاءاللہ انسانیت کی خاطر جو وہاں پہ وہ پورا ہوگا۔ اور میں آج آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا ان تنظیموں سے، ان ممالک سے بشمول پاکستان کے دفتر خارجہ کے ساتھ، کہ اصل جو ہے کہ وہاں پہ جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کی گئی انسانوں کی زندگی کے ضیاع کا کوئی نعم البدل اور اس کے ساتھ کوئی آپ مطلب ری پے نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اور فائنینشیل جو ان کے ساتھ لاسز ہیں ان کو پورا کرنے کی خاطر جو اسرائیل کو پابند کرنا چاہیے، اسرائیلی حکومت کو، کہ ان کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پے کرے، ری پے کرے۔ اور وہ جو ہے وہاں پہ دیکھا گیا کہ 8 سے 10 ارب ڈالر کی جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے، اور پلس انسانوں کی خاطر میں ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور ایز اشرف نظامی یہ مطالبہ کروں گا اسرائیل کی حکومت کے ساتھ، اور تمام اقوام عالم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدارہ اس کو پریشرائز کریں، اور یہ جو انہوں نے نقصان وہاں پہ کیا اس نقصان کو جا کے وہاں پہ پورا کریں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے جتنے بھی ہے، اور آج ہم صرف فلسطین کے عوام کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اور یہودی ہیں، ایک میں آپ سے اور شیئر کروں کہ یہ صرف اور صرف ہم مسلمان یا کرسچنز وہی نہیں ہیں، یہودی بھی ہے، دے میں بھی نا لوور نمبر، چھوٹا نمبر ان کے ساتھ ہوگا۔ دنیا کے اندر وہ باشعور یہودی ہیں، وہ بھی اس فسطائیت کے خلاف ہیں، اینڈ دے آر ایک انسانیت کے ناطے، انسانیت کے حوالے سے تمام انسانی تنظیموں کے ساتھ جو باشعور انسانی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ایجیٹیٹ کرتے ہیں
کہ فلسطین کو ان کا حق ملنا چاہیے، فلسطین کے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے، اور وہ سرزمین، وہ خطہ جو فلسطینیوں کو ان کو ملنا چاہیے. اور یہ بڑا ہمارے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا حالات کے اندر آ کے یہ جو قبضہ گیری کا ایک کلچر دنیا کے اندر آ گیا ہے، یہ فسطائیت جو آ گئی ہے، اور ہم جانتے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہیں. اور مجھے بڑی مطلب ایک عجیب سی یہ بات ہے کہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں کرنا چاہیے پاکستان کے اندر، بدقسمتی سے وہ ہم کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ویسا نہیں میں کر ابھی آپ سے کشمیر کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی. تو کشمیر اور فلسطین بوتھ آر دا سیم ایشو. کشمیر کے اندر یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ سکھ ہیں، عیسائی ہیں. کشمیر کا ایشو بین ہی ایسا ایشو ہے. ہندوؤں کے لیے بڑی محترم جگہ ہے جو کشمیر کے اندر ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے. لیکن کشمیر صرف اور صرف کشمیریوں کا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے. نہ وہ انڈیا نہ پاکستان، جو کشمیری پھر فیصلہ کرتے ہیں اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. یہ راجے مہاراجوں اور یہ جاگیرداری قسم کے جو نظام ہے اس کے تحت اگر ہندوستان آتا ہے تو کشمیر کے اندر ہماری آواز، ہماری خواہشات، ہمارے سارے جو نظریات ہیں اس کے ساتھ ایسے ہی ہیں. ایک لفظ ہم کہتے ہیں چونکہ کشمیر کا مسلمان بہن بھائی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے جیسے ہم فلسطین کے اندر یہ کہتے ہیں، ہمیں اپنے حکومت کو اور خارجہ پالیسی کے تحت یہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو ریویو کریں. میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. یہ عین جو ہے کشمیر کا ایشو بھی یہ جیوگرافیکل اور انسانیت کا ایشو ہے، یہ ریلیجن سے ابو ہے. کشمیر کو یہ تسلیم کرنا ہوگا دنیا عالم کو، یہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے. اس کے اندر جو کشمیری حق چاہیں، اور آپ سب لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، آپ کے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ حق خود ارادیت جو ہے یہ بنیادی چیز ہے، اور جہاں بھی دنیا کے اندر ہو، اقوام عالم کے اندر، اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. سوویت یونین اتنا بڑا ملک تھا لیکن وہاں پہ ٹوٹ گیا. اب یہ نہیں کہ جی فلاں نے توڑ دیا، اس نے توڑ دیا. آئی ریسپیکٹ کہ بغیر ایک گولی چلے ہوئے اگر انہوں نے رائٹس دے دیے تو ایک اچھا قدم ہو گیا. اسی طرح سے سربیا اور اس کے اندر یوگوسلاویا، دے ہیو بین اوور دیئر 2 کنٹریز، وہ کہ فیئر انف. چیکوسلاویکیا کے اندر جو ہے انہوں نے سمجھا ایسے کرنے کی خاطر، پھر یونیفیکیشن کے عمل بھی چل پڑے. ہم نے دیکھا جرمنی جو تھا 2 ملک تھے وہ 1 ملک ہو گئے. تو انسانوں کو فیصلہ کرنے دیں، وہاں کے باسیوں کو فیصلہ کرنا دیں کہ ان کو کیسا ہونا چاہیے. تو آج چونکہ آپ فلسطین کے حوالے سے کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہمیں فلسطین کی آواز ہی نہیں، فلسطین کی آواز کے ساتھ ساتھ ہمیں کشمیر کی آواز، اور دنیا میں جہاں بھی ایسی تنظیمیں یا دنیا کے اندر جو بھی ایسا نظام چل رہا ہے جہاں کے جیوگرافیکل اور وہاں کے بسنے والوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، ہم ان مظلوم قوموں کے ساتھ ہیں اور ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بھلے وہ روحانی طور پہ ہو، لفظی طور پہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آگے بھی ہمیں ضرورت پڑے تو پاکستان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، سول سوسائٹی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کے چینل کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس اہم ترین موضوع کے اوپر جو سمجھا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز آر دی ڈفرینٹ اور صرف وہ بیماری اور علاج کی بات ہی کرتے ہیں، ڈینگی کی کرنی ہے یا کرونا کی بات کرنی ہے، اس سے ہٹ کے بھی جو آپ نے کیا ہے یہ میرے لیے باعث عزت ہے کہ ایز فار ایز. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ آپ نے جس طرح سے فلسطین کے حقوق کے حوالے سے بات کی اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کی. بات واقعی میں ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر صرف بیماریوں کے حوالے سے ہی بات نہیں کرتے، ڈاکٹر سب سے پہلے انسان ہوتے ہیں، اور جتنی زیادہ انسان اور انسانیت ڈاکٹر سمجھ سکتے ہیں نا، وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. اشرف نظامی صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں، انہوں نے میرے چینل کے لیے، میرے دیکھنے والوں کے لیے وقت نکالا. جی ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا. عالیہ خان آفیشیل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا اور آگے شیئر کیجیے گا. کمنٹس باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.